انسانوں کے نام افزار ریحان۔ یوم آزادی کا حقیقی تقاضا۔ آج پاکستانی قوم پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنا 79واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ دانشور لوگ جہاں اپنی دنائیوں کے اصلی نقلی موتی بکھیر رہے ہیں، وہیں بچہ لوگ اپنے باجوں کی ٹانٹا میں 22 کی سلنسر نکلی گوند سے رہتی کسر پوری کر رہے ہیں۔ سیاسی لوگ اپنی عدم مقبولیت کی بحرانی کیفیت کو حب الوطنی کے نعروں سے پر کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ کچھ محرومیوں کے مارے اپنے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے خفت میں سڑکوں پر نکلے ہجوم کو انصافی ہجوم ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ پنجاب کی تگڑی امیر کبیر قیادت اشتہار بازی سے اپنی مقبولیت کا لوہا منوانے میں اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے۔ بلند پرواز چاچو اپنی طاقت کے قصیدے پڑھتے ہوئے عالمی طاقتوروں کی شان میں بھی گنگنا رہے ہیں کہ شاید اگلے ماہ ڈنر کا بلاوا آ جائے، ریوڑیوں کی طرح ایوارڈ بانٹتے ہوئے اپنے محب وطن ہونے کی کرسی پکی ہو جائے۔ جناب فوسٹ بھی جم کے ساتھ سیاسی بینات کی پریکٹس میں کھویا ہوا ہے کہ شاید اگلا نمبر اس کا لگ جائے۔ رہ گئے طاقتور، ان کی سوچ بچار جاری ہے کہ لٹھ اٹھائے بغیر پروٹوکول نمبر 1 کا مقام کیسے مل سکا ہے۔ ملا لوگ اپنی جنونیت پھیلانے کی نئی ترکیبیں قبضہ گیری کے ذریعے سوچ رہے ہیں، گویا یہ ملک نہیں ایلیٹ کلاس کی چراگاہ ہے۔ ہر کوئی اس دھن میں ہے کہ اپنا الو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ رہ گئے عوام کا لنام۔ تیز ترار میڈیا انہیں اس بحث میں الجھائے ہوئے ہے کہ پاکستان بنانے والوں کے اندرونی و اصلی مقاصد کیا تھے۔ یہ کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی آزادی تو ایک ساتھ 27ویں رمضان یا 14 اور 15 اگست کی مڈ نائٹ ہوئی تھی۔ پھر ہندوستان اپنا یوم آزادی 15 اگست کو کیوں مناتا ہے اور ہم 14 پر کیوں مصر ہیں؟ ویسے اگر 14 اور 15 اگست کی رات 12 بجے آزادی ملی تھی تو پھر گزرا دن یعنی 14 اگست تو انگریز کی غلامی ہی کا دن شمار ہوگا۔ نیا دن تو 15 اگست ہی قرار پائے گا، اور پہلا یوم آزادی منایا بھی 15 اگست کو ہی گیا تھا۔ بعد میں کیا ہوا یہ بعد والے بتا سکتے ہیں۔ اور پھر تاریخی ریکارڈ کی اس درستی سے ہمیں کیا حاصل حصول ہو جائے گا؟ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ 15 اگست کے آغاز پر برٹش رول سے آزادی تو ہندوستان کو ملی تھی، پاکستانی نامی ملک تو اس سے پہلے دنیا کے نقشے پر اپنا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا، تو پھر اس کی آزادی کیسی؟ یہ تو اس نزائیدہ مملکت کا قیام تھا، تو کیوں نہ اسے ہیپی برتھ ڈے یا قیام کی سالگرہ کا نام دیا جائے؟ ویسے بھی ہمارے بہت سے لوگوں کا استدلال ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی کی بجائے یوم جدوجہد آزادی کے طور پر منایا جائے، اس لیے کہ اگر سچائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو ہمارے عوام کا لنام کو ان پورے 78 برسوں میں آزادی کے کون سے ثمرات ہیں جو میسر آئے ہیں؟ ان کی زندگیوں میں سوائے دکھ اور مسائل کے کسی اچھائی کا کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ہمارے عوام جس طرح پہلے رول رہے تھے اس سے کہیں زیادہ آج مہنگائی، بے روزگاری، ظلم و زیادتی اور بے انصافی کے ہاتھوں بلک رہے ہیں۔ ڈرامے باز جو مرضی نعرے بازی کرتے رہے، حقائق کی کسوٹی پر عوامی ووٹ کی طاقت کیا وقت رکھتی ہے، اس کا دکھ کوئی قیدی نمبر 850 یا اس کے ہم نواؤں سے پوچھے۔ پاکستان کے کروڑوں محنت کش غریب عوام اپنے بجلی کے بھاری بل کیسے دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کی دوائیاں کیسے لاتے ہیں، اپنے معصوم بچوں کا پیٹ کیسے پالتے ہیں؟ کیا ہماری ایلیٹ کلاس کو اس کا کچھ ادراک ہے؟ اس کے بعد ہم اپنی روایتی سوسائٹی کے کمزور طبقات بالخصوص اقلیتوں، خواتین اور دینی مدارس میں مار کھانے والے معصوم بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم اور تشدد کی طرف آتے ہیں۔ ہماری قدامت پسند سوسائٹی نے جن کا جینا حرام کر رکھا ہے، ابھی ہم گڈ اور بیڈ طالبان کو قائم کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں کہ صدیوں پرانی قدیمی روایات اور دینی سوچ کے زیر اثر جرگہ سسٹم ہماری سوسائٹی کو مزید پسماندگی کی طرف لے جانے پر تلا بیٹھا ہے۔ بلوچستان اور کے پی سے آئے روز اس نوع کی رپورٹس دنیا میں ہماری تذلیل کا باعث بن رہی ہیں۔ پچھلے دنوں جرگہ کے حکم پر جس طرح ایک جیتی جاگتی باشعور عورت کو پورے اہتمام سے گاڑیوں میں بیٹھ کر ایک مخصوص پہاڑی مقام پر لے جایا گیا اور بے دردی سے ٹارگٹ کرتے ہوئے گولیوں سے بھون ڈالا گیا، نام نہاد اخلاقیات اور غیرت کا یہ منظرنامہ کس قدر وحشت انگیز تھا، اور بلوچستان کا چیف منسٹر جرگہ کے سرپنچ وحشی درندے کو سردار صاحب کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ ابھی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق جائیداد کے تنازع پر ایک نوجوان نے اپنے باپ اور دوست سگی بہنوں کو چھری سے ذبح کر ڈالا، 3 ماہ کے بھانجے پر بھی چھری کے وار کرتے ہوئے اسے بھی مار ڈالا۔ ہم میں سے کوئی ہے جو ایسے سانحات کے نفسیاتی پہلوؤں کو واضح کرتے ہوئے بتائے کہ ہماری سوسائٹی کیسے روایتی مذہبیت کے تحت مرد کی برتری کے نظریے پر استوار ہے؟ ہمارے دین میں عورت کمتر ہے اور مرد اس پر حاکم یا قوام ہے، اس لیے پراپرٹی میں عورت کا حصہ کمتر اور مرد کا دگنا ہونا چاہیے۔ جب تک ایسی قدیمی ذہنیت پورے تقدس کے ساتھ چھائی رہے گی تو انسانی مساوات اور برابری کی اپروچ کیسے پروان چڑھ پائے گی؟ اپنے نون حالوں کو سدھارنے کے لیے آپ ڈنڈے پیر کے استعمال کو برا سمجھنے کی بجائے اس نوع کا استدلال کرتے پائے جائیں گے کہ اگر آپ کا بچہ 7 سال کی عمر تک پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس پر تشدد کا شرعی حکم موجود ہے، تو پھر قرآن کا سبق یاد نہ کرنے والے بچے پر ڈنڈا لے کر چڑھائی کرنے والے وحشی کاری کو آپ کیسے روک پائیں گے؟ وہ معصوم اگر اس ہٹے کٹے مولوی کے نیچے نہیں لگے گا تو قرآنی سبق کا بہانہ ڈال کر وہ اس ننھی جان پر تشدد اپنا حق سمجھے گا۔ اس ملک کے بد نصیب میں مذہبی
اقلیتوں کے ساتھ جس نوع کی زیادتیاں روا رکھی جاتی ہیں، افسوس ان پر میڈیا بھی کھل کر آواز نہیں اٹھاتا۔ پروپیگنڈا یا لپ سروس کی حد تک سب اچھا ہے۔ ضیاء الحق جیسا شخص اپنے تمام تر مظالم کے باوجود کہا کرتا تھا کہ ہماری مسلم سوسائٹی میں اقلیتیں مراد یافتہ طبقہ ہیں۔ کیا اس نوع کا پروپیگنڈا کرنے والوں کا منہ پکڑا یا نوچا جا سکتا ہے؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ ابھی 11 اگست کو بانی پاکستان جناح کی اس معروف تقریر کو اگرچہ ہمارے جیسے لبرل لوگوں کی طرف سے اچھالا گیا، جس میں انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے اولین اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہے، ریاست پاکستان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، لیکن ہماری پستی و بدنصیبی کی حالت یہ ہے کہ سرکاری طور پر میڈیا میں اتنی سی بات کو بھی کھل کر بیان کرنے سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو سرکاری اشتہارات چل رہے تھے، ان میں یہ تو کہا جا رہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں، مندروں یا گرجا گھروں میں جانے کے لیے، لیکن جناح کی اگلی بات بیان کرتے ہوئے حکومت کو شرم آ رہی تھی یا مخصوص مائنڈ سیٹ کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، یا ان لوگوں کا اپنا ذہنی لیول ہی اتنا پست ہے جو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے عقیدے کا ریاست کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اور پھر تم لوگوں نے یوم اقلیت کی یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ جب ہماری ریلیجس مائنورٹیز خود اپنے لیے اس نوع کے امتیازی رویوں کو پسند نہیں کرتی ہیں، انہیں یوم اقلیت دینے کی بجائے آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ یوم متحدہ قومیت یا ون نیشن ڈے؟ جب تمام مذہبی فرقے ہمارے برابر کے پاکستانی شہری ہیں تو ان کے ساتھ امتیازی رویے کیوں روا رکھے جاتے ہیں؟ گراس روٹ لیول پر ہمارے سماج میں مسلم اور نان مسلم کے درمیان منافعت و امتیاز کی جو گہری کھائی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، سرکاری اہتمام میں اسے پاٹنے کی کاوش نہ ہمارے سلیبس میں کی جا رہی ہے اور نہ ہمارے میڈیا میں۔ جب تک ہم اس جنونی ذہنیت سے چھٹکارا نہیں پاتے، ہمیں یوم آزادی کے ڈراموں کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔